कहा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम के अहम मुद्दे में रहेगा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की जो इंतहाई पुरतशद्दुद हो चुकी है और वहाँ पर इस वक्त तक दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं। अवामी एक्शन कमेटी उनके 38 मुतालबात हैं। ये 38 मुतालबात कम अज़ कम 12 से 14 मुतालबात थे कोई 2 साल पहले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी गए, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ बैठे और इन मुतालबात को एड्रेस किया। बिजली इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अवाम को 3 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से मिल रही है। आटा कम अज़ कम 10 से 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन इस दफ़ा के चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी वही डिमांड्स दोबारा से शामिल कर दी गई हैं जो पहले मंजूर की जा चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सी डिमांड्स ऐसी हैं जो जेनेसिस में ऑन दी ऑनसेट जो कि बड़ी अजीब व गरीब से मुतालबात लगते हैं। मिसाल के तौर पे उनके मुतालबात में ये भी शामिल है कि जो कश्मीरी मुहाजिरीन की सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद कश्मीर में उसको ख़त्म किया जाए। अब ये होना तो नामुमकिनात में से एक है। बाकी जो माली मामलात हैं, जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो आइनी मामलात हैं, जहाँ तक मुतालबात माने जा सकते थे और जो अक्सरियत है तकरीबन 90% से ज़्यादा मुतालबात हैं जो कि अवामी एक्शन कमेटी के माने जा चुके हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 दिन के अंदर दर्जनों हलाकतें आज़ाद कश्मीर में हो चुकी हैं। पुलिस वालों को मारा जा चुका है, निजी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा चुका है, तशद्दुद किया जा रहा है, सड़कों पर अवाम के जानो माल को महफूज नहीं रखा गया। तो ये सूरत हाल किसी भी सूरत रियासत के लिए, चाहे रियासत आज़ाद कश्मीर हो चाहे रियासत पाकिस्तान हो, काबिल कबूल नहीं है और नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तक जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से एक निगोसिएशंस कमेटी है तश्कील दी गई है जो कि ब्रॉड बेस्ड है। उसमें नून के लोग भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, दीगर अहम सीनियर सियासतदान भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ उसमें शामिल हैं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उसमें शामिल हैं, सदर साबिक आज़ाद कश्मीर के वो उसमें शामिल है। तो एक हाई लेवल की हाई प्रोफाइल मीटिंग है जो कि इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है। लेकिन इस मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलना है। तशद्दुद, रियासत को यरगमाल बनाना, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को गैर महफूज बनाना, ये किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता और रियासत ऐसी किसी ब्लैक मेलिंग के सामने ना झुकेगी और ना ही झुकना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, कुछ पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज एक बार फिर अपने तीरों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ किया है और इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है कि पंजाब की जो भी तज़लील करेगा मैं पंजाब के हक़ के लिए खड़ी होंगी और माफ़ी तो नहीं मांगूंगी। पीपल्स पार्टी का मुतालबा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब माफ़ी मांगे। इन मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा वकील हैं इमरान खान के एडवोकेट फैसल चौधरी और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा हैं। नदीम अफजल चंद साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी सर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ शामिल हैं, कमर ज़मान कायरा शामिल हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज ये आज़ाद कश्मीर का मामला जो है वो निमट जाएगा और आइंदा के लिए इस किस्म की ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स को रोका कैसे जा सकता है? देखें जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं कश्मीर के अंदर जी, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल मसले ये इनका हल होते हैं और पॉलिटिकली हल करना चाहिए था। दुरुस्त, ऐसे मामलात इंतजामी तौर पे कभी हल नहीं होते दुरुस्त। और कश्मीरी में अवेयरनेस बढ़ी है और कश्मीरियों को ऑलरेडी हम पाकिस्तान में हमेशा VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनको हर मशावर फैसलों में शामिल किया जाता है। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि जो आज डेलीगेशन भेजा है हुकूमत पाकिस्तान को, या ये अगर 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले ही कोई पॉलिटिकल ऐसी कमेटी बन जाती जी, जो उनके साथ मुज़ाकरात करती तो शायद ये हालातें ना होती। और दूसरा अफसोसनाक वाक़या ये है कि वहाँ की कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, कैबिनेट बड़ी मतलब है बिल्कुल ही बेइख्तियार सी कैबिनेट है। जो मुझे वहाँ के मामलात का पता चला है
हालांकि उसमें आपके बड़े दोस्त भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल हैं उसी कैबिनेट में। उन्हीं दोस्तों के हवाले से बात कर रहा हूँ, और मेरी उनसे बात होती रहती है कि किसी मिनिस्टर के पास कोई डिपार्टमेंट का इख्तियार नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इतना ज्यादा कोई अमल दखल नहीं रखता, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग है। और मेरे ख्याल में ये रवाज हमें छोड़ना चाहिए कि हम हर चीज इस्लामाबाद में बैठ के चलाएंगे या कैपिटल्स में बैठ के हम पावर एंड नीचे डेलीगेट नहीं करेंगे। ये रवश हमें छोड़नी चाहिए। और मुझे तो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कमजोर वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आए हैं। 2 साल पहले भी सूरत-ए-हाल नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी। सामने है, और देखे उनको अगर आपने बनाया हुआ है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में नून लीग के लोगों को मिला हूँ, पीपल्स पार्टी के लोगों को मिला हूँ, पीटीआई के लोगों को मिला हूँ, मौक़िफ़ एक जैसा है। तो ये अगर सबका मौक़िफ़ एक जैसा है तो फिर बैठ के मेरे ख्याल में उसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था। वो ऐसे मामलात नहीं चलाने चाहिए थे कि नौबत यहाँ तक पहुँचती। और ये हमारा वतीरा बन चुका है कि हम चीजों को सीरियस पहले नहीं लेते, जब खराब हो जाए तो फिर सियासतदानों को दरमियान में फेंकें जी आप ठीक करें। तो मेरे ख्याल है पॉलिटिकल डायलॉग पहले ही होना चाहिए था, और आप भी उनके लेकिन पहले हुआ है। अमीर मकाम साहब गए हैं, तारिक फजल चौधरी बहुत दफा गए हैं, बात की है वहाँ पे। असल मामला ये है कि बीच में कोई इन्फिल्ट्रेटेड एलिमेंट्स आ गए हैं, बीच में कुछ फंडेड एलिमेंट्स, कोई एजेंट टाइप के एलिमेंट्स बीच में आ गए हैं अवामी एक्शन कमेटी। ये जो पैनल बैठा है ये भी जानता है मकामी लोगों को, सारे फैसल चौधरी के बॉर्डर पे है, मैं भी जानता हूँ। और देखिए वहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं। देखिए बैरिस्टर सुल्तान हो गया, मजीद साहब हो गए, पीपल्स पार्टी के सारे, फारूक हैदर साहब नून लीग के, ये सारे लोग बड़े बहादुर लोग हैं। अगर इन 5-6 बंदों को पहले दिन से जिम्मे लगा दिया जाता और इनको बाइख्तियार किया जाता तो आज ये नौबत ना आती। और अभी भी मैं समझता हूँ आप कह रहे हैं कि इंडिजिनस सॉल्यूशन होना चाहिए था, नॉट दैट के इस्लामाबाद से लोग उठ के जाते वहाँ पे। का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल डायलॉग उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज को करने चाहिए। सर मैं इस पे थोड़ा सा डिफर करूंगी आपसे। अगर रियासत ब्लैकमेल हो रही हो तो फिर ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, रियासत को ब्लैकमेल करने की किसी में जुर्रत नहीं होनी चाहिए। सर ब्लैकमेल करने की बात नहीं है। अगर लोग मर रहे हैं तो आप देखें, ब्लैकमेल आप पॉलिटिकल लोगों के जिम्मे लगाएं। पॉलिटिकल लोग ब्लैकमेल हो या जो भी फैसला करें उनके जिम्मे हो, सवाब भी गुनाह भी पॉलिटिकल लोगों के जिम्मे लगे। बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त और बात। वो जो वहाँ की मकामी कहते हैं, जो हर बंदे हर पार्टी का बंदा 2-2 दफा वज़ीर आज़म बन चुका है और बड़े बहादुर है, सही मेरे ख्याल में उनके जिम्मे लगाना चाहिए। हर पार्टी का बंदा 2-2 बार वज़ीर आज़म बन चुका है। हुज़ैफा रहमान साहब, मैं ये जरा सवाल लेके आपकी तरफ आ रही हूँ। हालांकि मैंने फैसल चौधरी साहब अपोजिशन उनका मौक़िफ़ लेना था, लेकिन जरा मैं लेती हूँ उनका मौक़िफ़ भी। और ये हुज़ैफा रहमान साहब, ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँचा है इस वक्त तक, जबकि आपसे प्रोग्राम हो रहा है, मुज़ाकराती कमेटी शामिल है, जो कि एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड और बड़ी एक हाई प्रोफाइल, बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की मुज़ाकराती कमेटी आपने वहाँ भेजी है, लेकिन नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची? 2 साल पहले भी नौबत यहाँ तक क्यों पहुंचे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंटरवीन करना पड़ा? आज भी कश्मीरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंटरवीन करना पड़ा है, और जितनी हलाकतें जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में हो चुकी है। हुज़ैफा रहमान साहब जी, बहुत शुक्रिया वहीदा फारूकी साहिबा। मैं नदीम अफजल चंद साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक और नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखूंगा। जी, पहली बात तो ये है कि ये लावा पक रहा था और ये एक दिन में नहीं फटा। 2 साल पहले पहली दफ़ा लावा फटा, अब फिर ये सूरत हाल सामने आई है। देखिए सूरत हाल शुरू कब हुई, ये बेसिकली एक दिन में नहीं, लेकिन पिछले 5-6 सालों के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। 2018 में PMLN की फेडरल में गवर्नमेंट ख़त्म हुई, मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। गो के उन दिनों में वज़ीर आज़म जो है वो PMLN से ही थे, और 1.5-2 साल बाद उनका जब टेन्योर ख़त्म हुआ वो तब्दीली हुई। लेकिन फिर भी मरकज़ में जब जिस जमात की हुकूमत होती है उसी का ही असर जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में होता है। तो उसके बाद फिर आपको याद है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराए और सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाया, उसके बाद तो फिर ऐसा डिक्लाइन स्टार्ट हुआ कि लोगों का जो एहसास महरूमी था, चीज़ें थी वो पनपना शुरू हुई, और पकते पकते फिर लावा जब फटा 2 साल पहले तो आपने देखा। उसके बाद भी जो इन हाउस चेंज आई, जो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर में बने, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही MLA एक थे, उन्हीं को बनाया गया। बेसिकली तो फेडरल गवर्नमेंट या किसी को भी दोष देने से पहले वहाँ की मकामी सियासी क़यादत इसकी जिम्मेदार है। तो आप कह रहे हैं कि AJK में अवाम के वोट को इज्जत नहीं दी गई, इसलिए सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आज मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जिन लोगों को अवाम ने इज्जत दी, अपने वोट्स की मदद से उनको
منتخب کیا ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا. پہلے سردار تنویر الیاس وزیر اعظم بنے, پھر موجودہ وزیر اعظم بنے. ان لوگوں نے نہ صورتحال کا ادراک کیا اور نہ پبلک پلس کو سمجھا, اور لاوا پکتے پکتے آج صورتحال یہاں تک آ گئی ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اس مسئلے کو انکمپیٹنس کی بات آپ کر رہے ہیں. جی انکمپیٹنس کی بات کر رہا ہوں. لیکن 2 سال پہلے یہی وزیر اعظم تھے شہباز شریف, یہی وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے چودھری انوار الحق, ان کے ساتھ بیٹھے, معاملات حل ہو گئے. جس طرح ندیم افضل چند صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی ایم اے جے کے ہیں یہ بے اختیار ثابت ہو رہے ہیں اور کمزور ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیں بے اختیار, دیکھیں تو پاکستان کو ہمیشہ انٹرویو کیوں کرنا پڑتا ہے اے جے کے معاملات؟ میڈم میں وہی عرض کر رہا ہوں, اختیار یا بے اختیار ہونے کی بات تو بعد میں ہے. اگر 2 سال پہلے چیزیں ٹھیک ہوئی تھیں, اگر آپ بے اختیار تھے اور آپ کے جو ہے ریاست کے اندر اس قسم کی صورتحال پنپ رہی تھی, تو آپ 1.5 سال پہلے استعفیٰ دے کر چلے جاتے. دیکھیں آپ کسی کی انکمپیٹنس کو اس چیز سے نہیں جوڑ سکتے وہ بندہ بے اختیار ہے. یہ بات کو تو ظاہر ہے آپ نے ہائی لائٹ کرنا تھا مرکز کے سامنے لا کر. اگر آپ کے ریاست کشمیر کے اندر صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. انہیں ہم نے وزیر اعظم تو نہیں بنایا تھا, نہ ہم نے نامینیٹ کیا تھا. ہمارے ووٹ ضرور ظاہر ہے جب ہم نے ایک الائنس بنایا, عدم اعتماد ہوئی, اس کے نتیجے میں جو مقامی قیادت نے فیصلہ کیا, لیکن ہماری مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت تو آج تک ہم سے ناراض ہے کہ آپ نے کس بندے کو نامینیٹ کر دیا. یہی صورتحال جی بی کے اندر ہے. جی بی کے اندر بھی ہم نے, ہماری پارٹی کا کوئی بندہ وہاں وزیر اعلیٰ نہیں بنا, لیکن جو ذرا عدم اعتماد ہوئی یا تبدیلی آئی وہ نائل ہو گئے. اس میں ہمارے لوگوں نے ظاہر, لیکن حذیفہ صاحب یہ جو پولیٹیکل سرکس ہے, اب اس کی وجہ سے اے جے کے میں جو کچھ بھی ہوا, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, لیکن اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اب انڈیا اٹھا رہا ہے. میں یہ سوال لے کے واپس آپ کی طرف آؤں گی. ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب کو ذرا مجھے ڈیبیٹ میں انکلوڈ کرنے دیں. فیصل صاحب, واٹس یور ٹیک آن دس؟ مدعا ڈال رہے ہیں حذیفہ رحمان صاحب کہ یہ ساری خرابی ہونا شروع ہوئی جب سردار تنویر الیاس کو سلیکٹ کیا گیا ایز دا پرائم منسٹر پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں یہ ایک براڈر ایشو ہے, اور اس ایشو کو سمجھنے کے لیے حذیفہ صاحب کو کشمیر کے کلچر کی, کشمیر کی سیاست کی تھوڑی سی اسٹڈی کرنا پڑے گی. یہ جو کشمیریوں کا یہ آج والا جو ایکشن کمیٹی 2 سال پہلے بھی تھا, یہ تنگ آمد بجنگ آمد کی ایک شکل ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دیں صرف کشمیر میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں کشمیری ہیں انہوں نے اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے ہیں, اسپیشلی انگلینڈ میں, یو کے میں اور یورپ کے دوسرے علاقوں میں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو 12 سیٹیں مہاجرین کی پنجاب میں ہیں, سندھ میں ہیں, وہ سیٹیں یوز کی جاتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ جو آپ کا بیلنس ہے, پولیٹیکل بیلنس, اس کو امبیلنس کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اب کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارے علاقوں میں بھی الیکشن ہوتی ہے, سیالکوٹ میں ہوتی ہے, لاہور میں ہوتا ہے, گجرات میں ہوتا ہے, جلم میں بھی ہوتا ہے, پنڈی میں بھی ہوتا ہے, مظفر گڑھ والی سائڈ پہ بھی ہوتا ہے. اب ایشو یہ ہے جی کہ وہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس کے مرہون منت ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ووٹ کو کی سینٹیٹی جو ہے اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے تو نہیں رکھا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید اگری نہ کر پائیں, لیکن حکومت کا کام انگیج کرنا ہوتا ہے. جیسے ندیم صاحب نے کہا ہے نا, پولیٹیکلی آپ کو ایک احساس کا میسج دینا ہوتا ہے. یعنی جو کمیٹی آج ذرا یہ سیٹوں کے معاملے پہ رک جائیں, 5 دن پہلے چلی جاتی, ذرا یہ سیٹوں کے معاملے پہ رک جائیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو سیٹیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایبولش کر دی جائیں, ایسا ہونا چاہیے فیصل صاحب؟ دیکھیے میری نظر میں تو وہ جو کشمیری مہاجرین ہیں کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے, وہ اپنا ووٹ ہمارے الیکشنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب وہاں پہ جو اس کی بحث طلب بات ہے, میری نظر میں یہ ایک جائز مطالبہ ہے. یعنی یا تو آپ ووٹ کی سینٹیٹی کو رکھیں نا, یہ آپ کی نظر میں اگر ایک جائز مطالبہ ہے تو جس طرح آپ حذیفہ رحمان کو کہہ رہے تھے کہ کشمیر کی ہسٹری کو سٹڈی کر لیں, تو فیصل صاحب ذرا یہاں پر آپ کو بھی سٹڈی کرنا پڑے گا. دس از ناٹ جسٹ کہ آپ پاکستان میں مہاجرین کی سیٹوں کو ایبولش کرنے کا, دس از انٹائرلی کنیکٹڈ ٹو دا کشمیر کاز. آپ کا پورا کشمیر کاز کا ایک بہت اسٹرانگر ایلیمنٹ ان سیٹوں سے جڑا ہوا ہے. آپ کی جو ریفرنڈم کے معاملے ہیں, آپ کے جو دیگر لائک میں آپ کو اس سے زیادہ اور کیا تفصیل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا کس طرح سے جڑا ہوا ہے.
میں آپ کو اس سے زیادہ اور نہیں، کیا کس طرح میں سے جڑا آپ کو ہوا؟ اس سے زیادہ اور کیا تفصیل سے یہ کس وقت شامل ہوئی ہیں سیٹیں اور کیوں شامل ہوئی ہیں؟ نہیں، آپ بالکل آپ کی آپ مجھ بات سے کی سمجھ بہتر نہیں آ رہی، نہ یہ منہ ہے، نہ آپ سر مجھ ہے، سے نہ پیر ہے۔ بہتر جانتے ہیں یا آپ مجھ سے بہتر آپ یہ جانتے ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ کشمیری مہاجرین جو کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں ان کا پاکستان کے کشمیر کو سے کوئی ایشو لین دین نہیں ہے، یہ میں نے 12 سیٹیں نہیں، جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ میں نے ایک آدھا آرگیومنٹ دیا یہ ہے، کہنا لیکن چاہ اس رہی ہیں آدھے آپ؟ آرگیومنٹ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ خود سے ایڈ آن کر رہے ہیں۔ فیصل وہ ندیم اور ایشو ہے، اس پہ آپ چھوڑیں، اب نہ اس پہ بحث کریں۔ ندیم افضل چند صاحب، وہ اور ایشو ہے، اس صاحب رائے والا ایشو ہے، تو آپ وہ بعد میں بات کریں گے۔ دیکھیں اس وقت جو ہے نا، نہیں یہ چند صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی میرا پوائنٹ ہے جو کہ شاید فیصل صاحب سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جڑا ہوا ہے آپ کے ریفرینڈم سے یا آپ کے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کریں اس وقت آپ اس یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، میں اس سے بھی ایگری کرتی ہوں، میں اس سے بھی ایگری، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ دیکھنا ہے کہ ہم ان امن چلیں کیسے لا سکتے ندیم ہیں صاحب، کشمیر میں۔ بات یہ ہے کہ میں نے کوئی لائن ٹو نہیں کرنی ظاہر ہے، میں تو اپنی اوپینین دوں گا اور میرا خیال میں مجھے اپنی اوپینین دینے کا پورا حق ہے، کسی کا نہیں بے شک آپ ڈسایگری دیں، کرنا بے بھی شک پورا آپ حق ہے۔ دیں، لیکن میں اس اب کا گزارش یہ ہے کہ جو بختیاری کی آپ بات کرتے ہیں، تنویر الیاس صاحب آج کل پیپلز پارٹی میں ہیں، میں وہی عرض کروں نا جی، تو آپ تھوڑا ذرا کائنڈلی مجھے، میں ذرا ڈیجیٹل ڈس ایڈوانٹیج پہ بھی ہوں، گزارش یہ ہے کہ اب جو موجودہ چودھری انوار صاحب ہیں، ان کو تو حکومت میں لائے نون لیگ والے ہیں، نون لیگ کی جو اپنی 3 دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں کہ انوار صاحب کے خلاف بھی ایک طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ فاروق حیدر وغیرہ کوشش کر چکے ہیں کہ اسٹیج کر سکیں، وہ نہیں کر سکے۔ اب وہاں پہ جو معاملہ بالکل سیدھا ہے، آپ جو کشمیری وہاں پہ موجود ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ایلیمنٹ بالکل ہیں، یعنی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوج کو وڈرا کریں یا فلاں لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن کچھ ایسے مطالبے ہیں جو قابل قبول ہے، یعنی 3 روپے بجلی تو ان کو پہلے مل رہی ہے، جی سبسڈی پہ آٹا جو ہے، اب کشمیر میں آٹا نہیں ہوتا، جی وہ پنجاب سے جاتا ہے، کشمیر کیونکہ میرے تو بالکل ساتھ میں ہے اور تلوارز میں بھی ہے، وہاں پہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو آٹا اگر آپ کو سبسیڈائز قیمت پہ ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ پے کرے گی، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ تو اس کے اوپر کیا ہے، وہ جو 20 30 21 مطالبے ہیں، آپ ان مطالبات میں سے کچھ 6 ہونے والے ہیں، کوئی 8 جو ہے وہ بحث طلب ہے اور کوئی 8 جو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حکومت کا کام ہے نا کہ پہلے جو جیسے یہ کمیٹی ابھی گئی ہے تو 10 دن پہلے 5 دن پہلے چلی جاتی، گئی تھی نا، میں وہی تو لازمی ہے آپ کہ کو بھی 2 عرض سال کر رہی پہلے بھی تھی، یہ معاملہ جب اور یہاں پہ پہنچا، میں آپ کو بھی عرض کر رہی تھی ندیم چند کو بھی کہ امیر مقام اور طارق فضل وہاں پہ کئی دفعہ جا چکے ہیں راؤنڈز کرنے کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جب ایجنڈا بیسڈ ہوتا ہے یا نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے، طارق فضل صاحب یا امیر مقام صاحب کا وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہے، ٹھیک، وہاں پہ آپ کو کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کے جو رہنما ہیں ان کو انوالو کرنا پڑے گا، ٹھیک اور ان کو انوالو کیے بغیر نہیں ہو سکتا نا، جیسے جو 5-7 نام لیے ہیں انہوں نے، ٹھیک وہ بڑے ایک معتبر نام ہے اپنی ٹھیک علاقائی ٹھیک سیاست میں، ٹھیک اور کشمیر میں برادری ازم بہت چلتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایک وہاں پہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ان چیزوں کو جب آپ بیٹھ کے بات کریں گے پولیٹیکلی صحیح، ایک احساس کا آپ پیغام تو بھیجیں نا، درست میسج بات ہے آپ کی، بھیجیں، درست بات ہے ندیم آپ جا افضل۔ کے بندے مار دیتے ہیں۔ اب اسلام آباد کی پولیس کشمیر میں جا کے لڑے گی، یہ کہاں کا مطلب حل ہے جی؟ اسلام آباد سے پولیس آپ لے جائیں، اور وہ 31 بندے پیمز میں جو ہیں وہ اس جہاں تک وقت میری انفارمیشن ہے ابھی اسلام زخمی آباد حالت کی میں۔ پولیس گئی نہیں ہے، ابھی اسلام آباد سے کوئی پولیس نہیں گئی جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ آپ کے پاس ہے کوئی ایسی انفارمیشن کہ اسلام اور یہ آباد 31 بندے پیمز میں لیٹے ہوئے ہیں، جا کے آپ چیک تو کر لیں، ابھی محسن نقوی صاحب ان کا پتہ کر کے آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس، یہ میں حذیفہ رحمان صاحب سے ری چیک کرتی ہوں، اگر ایسا ہے تو یہ تو پھر ایک اور ورثم قسم کی چیز ہے۔ ندیم افضل چند صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ چند صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں، چند صاحب ایک بریک لے لیں، ورنہ آپ کی گفتگو کے دوران بریک آ جائے گی۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، چند صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیٹس ٹیک کوئک بریک اینڈ دین کم بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی صورتحال اور پنجاب کی صورتحال۔ ندیم افضل چند کچھ فرمانا چاہتے جی چند صاحب؟ لیکن جی بڑی واضح سی بات ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بالکل نیگلیجنس ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ٹھیک، اور ان کو یہ نہیں اتنا لائٹ لینا چاہیے تھا، اور چیزوں کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو۔ ان کا ہر وقت دل کرتا ہے کہ ان کو کوئی اور ہی پکا کے دے اور یہ صرف کھا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔
میرے خیال میں جو پالیٹکس ہے، اور پالیٹکس میں انگیجمنٹ ہوتی ہے. میں یقین جانے، میں فاروق حیدر صاحب کے ذرائع سے میں نے پوچھا ہے، میں نے فیصل راٹھور کے ذرائع سے پوچھا ہے، میں نے وہاں چودھری پرویز اشرف صاحب کے ذرائع سے پوچھا ہے، اور بازل نقوی کے ذرائع سے پوچھا ہے، بہت سارے لوگوں سے، ایم پی سے، وہاں سے میری بات ہوئی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں، اور ان کو کسی کی طرف، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انگیج ہی نہیں کیا گیا کسی پارٹی کو. اور جو وہاں پہ برادریاں ہیں، وہ فیصل نے ٹھیک کہا ہے، وہاں گجر جیسا اور یہ بڑا راٹھور اور کشمیری اور یہ بڑا ایلیمنٹ ہے وہاں پہ. آپ کو ان کو اب دیکھیں نا، امیر مقام صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے قابل عزت ہیں، میں سچی بات ہے، میری ذاتی طور پر دوستی ہے، لیکن طارق فضل چودھری صاحب کو کشمیر کا کوئی ABC کا بھی نہیں پتا. تو وہ جب آپ کو پہلے دینی رانا ثناء اللہ صاحب کو، یا مطلب خواجہ آصف صاحب کو، یہ اس قسم کے لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا جو ان سے بات کرتے، جو پنجاب بیس پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، یا جن کو اب جا کے لیٹ آپ نے کیا ہے کچھ فیصلے پولیٹیکل فیصلوں کی ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ انتظامی مسئلہ بنا ہے. آپ نے پولیٹیکل فیصلے ٹھیک نہیں کیے وہاں پہ. آپ نے پولیٹیکلی وہاں لوگوں کی رائے کے مطابق حکومتیں نہیں بننے دی. آپ نے وہاں لوگوں کی الٹا ٹھوسی حکومتیں وہاں پہ. تو جب اس طرح آپ کریں گے تو پھر معاملات سیاسی طور پہ جب خراب ہوں گے تو الٹیمیٹلی بیچاری انتظامیہ قابو آ جاتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. AJK میں چند صاحب کا شکوہ ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکلی انگیج نہیں کیا جا رہا. چند صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی تو پھر سوال کروں گی کہ پنجاب میں تو تسی خوش ہو نا، پنجاب کے حوالے سے انگیج تو کیا جا رہا ہے نا. مریم نواز نے ایون دو کہہ دیا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گی آپ سے. بالکل. دیکھیں، مریم نواز صاحب چیف منسٹر ہے، ہمارا سوال کرنا ان پہ حق ہے. جو بھی ہم نے سوال کیے ہیں. اچھا، آپ کے چیف منسٹر ہیں وہ؟ اب دیکھیں، پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، ہم نے ان کو ووٹ دے کے چیف منسٹر بنایا، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارے چیف منسٹر. تو لیکن وہ تو آپ کی انگلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ جو بھی کہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل بات کریں گے. ہم نے جو 4-5 ان سے سوالات کیے ہیں، یہ گزارشات کی ہیں، اس کا جواب دینے کی بجائے آج مری میں انہوں نے ساری اپنے والد اور اپنے چاچا کے خلاف ایک چارج شیٹ بیان کر دی پچھلے 40 سالوں کی، کہ مری کے اندر کچھ نہیں ہوا، ہاسپٹل نہیں بنے، سڑکیں نہیں بنی، مری کے لوگ کارڈک سینٹر، یہ وہ. بھائی، حکومت آپ کی تھی، آپ کے چاچا کی رہی ہے، یا آپ کی پارٹی کی رہی ہے، یا آپ کے والد صاحب کی رہی ہے مری میں. تو پھر اگر آپ اپنے خاندان کے خلاف ہی چارج شیٹ آپ لے لیں گے تو اس میں میرا یا حذیفے کا یا فیصل. اچھا، ایک سوال تو مریم نواز نے بھی آپ سے کیا تھا نا کہ سندھ میں کوئی کام کیا ہے تو بتائیں. یہ پنجاب کے ذرا ڈیبیٹ تھوڑی سی آگے لے کے بات کر لیں آپ کی اجازت سے. AJK کو پہلے نمٹا لیں. میں ذرا حذیفہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. حذیفہ صاحب، کم از کم اس وقت میرے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے کہ اسلام آباد سے پولیس گئی ہے. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پیمس میں بندے پڑے ہوئے ہیں، پولیس اہلکار جو کہ زخمی کیے گئے ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. لیکن دونوں چیزیں انفارچونیٹ ہے، یہاں سے پولیس گئی ہے، وہاں پر مار پڑی ہے. نیوز فلیش ہو رہی ہے. اچھا، حذیفہ رحمان صاحب اس کو ذرا کمنٹ کیجئے. اور چند صاحب اور فیصل صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انڈیجنس لیڈرشپ کو وہاں انگیج کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. میں کمنٹ نہیں کروں گا، میں چاہوں گا میں تفصیلی روشنی ڈالوں. ہاں، اور آپ بھی جو مجھ سے کراس کوشچن کرنا چاہیں میری گفتگو مکمل ہونے کے بعد ضرور کیجیے گا. لیکن مجھے اب تحمل سے اگر آپ سنیں گی تو پھر بات کرنے کا مزہ آئے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب PTI کی نمائندگی کر رہے ہیں، ندیم افضل چند صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، پھر پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایک تو میں دونوں کی گفتگو سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی تو خیر ہماری الائی ہے، لیکن PTI نے بھی کوئی یہ بات نہیں کہی کہ جو وہ لوگ جو وہاں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. سب نے نشاندہی کی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹائملی انگیج کرنا چاہیے تھا. فیصل چودھری صاحب نے ڈائنامکس کی وہاں بات کی. تو لیکن یہ ایک اطمینان کی بات ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہم تینوں ایک پیج پر ہیں کہ اس ایشو میں جو بھی ایلیمنٹس جو ہے وہ ریاست کے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں یا اس طرح کی بلیک میلنگ کر رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات ہے کہ بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ایک تو ظاہر فیڈرل کے اندر بھی پولیس جو ہے وہ FC وغیرہ ڈیوٹی کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اسلام آباد پولیس بھی جو فیڈرل ٹیریٹری کے ایریاز ہیں جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کا رول رہتا ہے تو وہاں جاتی ہے. تو محسن نقوی صاحب نے بالکل وزٹ کیا ہے، اور آج اخبارات کی شہ سرخیاں بھی ہیں. اور یہ بڑا غلط ہوا ہے کہ کس طریقے سے پولیس اہلکاروں کو آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی فوٹیجز آئی تھی کہ پہاڑ سے دھکا دیا جا رہا ہے. دیکھیں، کوئی بھی، میں کسی کو کوئی دھمکی نہیں دوں گا، کوئی بھی ریاست سے بڑا نہیں ہوتا. ہمیں کشمیریوں کا بہت خیال ہے، بہت لحاظ ہے،
تبھی یونٹ جو ہے 3 روپے کیا گیا تھا، تبھی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ حکومت کا حصہ بھی تھی، اور اب بھی ظاہر ہے ان کی ایک عزت و تکریم ہے، تو موسٹ سینئر فیڈرل منسٹرز جو ہے وہاں گئے ہیں. گو کہ اس نقطۂ نظر سے میں اتفاق کر رہا ہوں چند صاحب نے جو کہا کہ جو کشمیر کی پولیٹکس کو یا پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے، ان لوگوں کو اگر آپ نے کمیٹی میں ڈالا تو اگر ان کے بجائے رانا ثناء اللہ صاحب یا سیالکوٹ سے خواجہ آصف صاحب ہیں، بارڈر لگتا ہے کشمیر کا، ان کی ذرا ایک لینگویج بیریئر بڑی چیز ہوتی ہے. جب آپ ایک دوسرے کی ثقافت، ایک دوسرے کے علاقے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وزن اور ہوتا ہے. تو اس پہ تو میں یعنی کہ آپ ایگری کر رہے ہیں نا کہ چند صاحب نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے، تو آپ ایگری کر رہے ہیں نا نیگلیجنس ہے؟ دیکھیں جی، نیگلیجنس ہے تو یہاں تک صورتحال پہنچی. میں نے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس وقت صورتحال کا ادراک نہیں کیا، تنویر الیاس کے دور سے چیزیں شروع ہوئیں. ہم لیڈرشپ کی ذرا خوبی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ صورتحال کو بہت پہرے پرکھ لیتی ہے، جو کوئی اینکر نہیں پرکھ سکتا، جو حذیفہ رحمان نہیں پرکھ سکتا، جو ندیم افضل چند صاحب نہیں پرکھ سکتے، فیصل چودھری صاحب نہیں پرکھ سکتے. یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے تو ظاہر ہے اگر ہم کہیں کہ ہم حکومت میں ہم اسے اون بھی نہیں کرتے، یا ہم نے جن لوگوں کو ٹاسک دیا ہوا تھا انہوں نے ٹائملی پرائم منسٹر صاحب کو نہیں بتایا. جس طریقے سے چند صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف فارن پرائم منسٹر ہیں، گوجر خان میں ظاہر ان کا ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، اور باقی لوگوں سے بھی انہوں نے بات کی ہے، ان کی اپنی پارٹی کے سردار مجید ہیں، باقی لوگ ہیں، ان سب لوگوں کو اگر ٹائملی انگیج کر لیا جاتا اور چیزیں ذرا اس نہج پر نہ پہنچتی، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے غلطیاں جو ہے چاہے پیپلز پارٹی نے کی ہوں گی یا پی ٹی آئی نے کی یا ہم نے کی، اس کا ظاہر ہم اعتراف کر رہے ہیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو وہاں پر بدامنی پھیلا رہے ہیں یا ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس کو کوئی جماعت بھی سپورٹ نہیں کر رہی. اور میں یہ چیز اپنی جو کشمیری عوام ہے اس کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جہد مطالبات 3 روپے بجلی کا یونٹ ہم نے کر دیا، ہم نے سب مانے. اور میں اس میں آپ کے بھی میں تھوڑا سا حصہ ڈالوں گا کہ آپ جس طریقے سے فیصل چودھری صاحب سے سوال کر رہی تھیں، میں سمجھتا ہوں فیصل چودھری صاحب چونکہ بالکل اس علاقے سے جڑے ہوئے ہیں، بارڈر پر ہیں، وہ ہم سے سب سے زیادہ جانتے ہیں اس کی صورتحال. ہمارے بعد چند صاحب ہیں، ان کا بھی ظاہر وہی ایریا بنتا ہے، سرگودا ڈوین اتنا دور نہیں ہے کشمیری بارڈر سے. آپ کے اور ہمارے لیے ظاہر ہے وہاں کی اسٹریٹجک صورتحال کو اتنا ہم نہیں جانتے ہیں، میلیز پوزیشن وائز اور کیا بیسکلی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک جتھا اٹھے اور وہ کہے جی 12 سیٹیں ابالش کر دینی ہے، کل ایک جتھا اٹھے گا وہ کہے نہیں جی 12 سیٹیں ایڈ کر دیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ اس طریقے سے ریاست کو دیوار سے لگائیں گے، کشمیر بالکل ہماری شہرگ ہے، اور اس کشمیر کے لیے ہم نے ظاہر ہے بھارت کے ساتھ ہمارا ایک سٹانس ہے، وہ اسی لیے نا کہ ان کشمیری بھائیوں کے لیے ہم آزاد جموں کشمیر کو اتنا ہی پیارا رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہ بھی ہمارا حصہ بنے. تو لیکن اگر آپ اس طریقے سے پولیس والوں کو، ابھی میرے بھائی چند صاحب فرما رہے تھے 30 لوگ ہیں یا 35 لوگ ہیں یا 3 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، تو کل کلا ریاست سختی کرے گی، اور اگر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اس کو کچل دے گی، پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ میں پنجاب والی بات ایڈ کر رہا ہوں، جتنا چند صاحب نے پنجاب پہ بات کی تھی، چند صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کی پالیسی کو آگے بڑھایا ہے، جو کل ہم نے طے کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف مزید تلخی نہیں بڑھائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری بھی چیف منسٹر ہم نے ووٹ دی ہیں، واقعی وہ اس صوبے کے زیر شہری ہیں، اور باقی جتنی بات انہوں نے کی ظاہر ہے میں اسی بات پر رہنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی اور ہم الائی بھی ہیں، اتحادی بھی ہیں، اور جو تلخی پیدا ہوئی وہ تلخی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور میرے خیال سے دونوں سائڈز کے لیے ہے، ایک سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں گے میری ٹاپ لیڈرشپ ہے، دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں، لیکن تلخ زبان جو ہے دونوں سائڈ سے استعمال کی گئی ہے، ہماری سائڈ سے بھی کی گئی ہے. تو ہم اگر ایسی تلخ زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، یہ سب زبان آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. فیصل چودھری صاحب اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، ہمیں برا نہیں لگے گا، ان کا حق ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو ظاہر ہے اسی زبان کے ذریعے ہی نیریٹو بلڈ کرنا ہے. لیکن ہم حکومت دونوں حکومتیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے ہم ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں گے، اور وہ تاثر نہیں دیں گے. ہم اپوزیشن کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں. اور آج چند صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تو میرے خیال سے اگر آپ بھی برائے کرم ہمارے درمیان جو ایک سیز فائر ہوئے اس کو آگے چلائیں گی تو ہمیں خوشی ہوگی، نہ کہ آپ میری کیا مجال. مریم نواز صاحبہ نے خود کہہ دیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گی، انہوں نے آج پھر کہہ دیا کہ جنہوں نے تذلیل کی ہے پنجاب کی، میں تو پنجاب کے حق میں بات کروں گی. یہ تو وہی صورتحال ہے، یہ وہی صورتحال ہے حذیفہ صاحب. مانگ لی، ہم مانگ لیں گے. اچھا، ان کی پارٹی کے چیئرمین بلاول کی میں آ رہی ہوں، چند صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. چیئرمین بلاول کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، زرداری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، تو سیاست میں لچک ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو بچوں کی لڑائی ہے وفاق میں بڑے اس کو سنبھال لیں گے. ایک اور چیز صرف آپ کی معافی بھی مانگ لیں گے. ہم
अगर 2 कदम हटने से पीछे लड़ाई खत्म हो ठीक तो चंद साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझे कहें ठीक ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा बाकी गेस्टों की तरफ जाऊं और एक छोटी सी सिर्फ इन्फॉर्मेशन हुज़ैफा साहब आपके लिए, सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, नजीबुत तरफ़ैन कश्मीरी हूँ हुज़ैफा रहमान साहब, तो मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि एजेके में क्या सूरत हाल है, तो मैं बड़े अच्छी तरह जानती हूँ मुझे नहीं कि पता कौन कौन इसमें शामिल है अवामी एक्शन कमेटी में, कौन कौन है। मैं इस मामले में अभी तिफले मकतब हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, मुझे सही मायने में मैं खुद स्टूडेंट हूँ इन सब चीजों की, लेकिन मुझे शौक है बतौर सहाफी के सब एस्पेक्ट्स को जानने जी। चंद पार्टी के वफाकी वुज़रा जो हैं, अमीर मकाम साहब की तरह मैं यही कहूंगा कि मैं भी डायनेमिक्स समझता हूँ, अगर नहीं समझता तो बंदा नहीं समझता। प्रोग्राम में डिबेट भी कंटिन्यूड है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक दिस शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं इसी टॉपिक के हवाले से, पंजाब के हवाले से भी। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद साहब पंजाब के हवाले। देखिए पंजाब, ज़ैफ़ा ने जो बात की है, ज़ैफ़ा को कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखें हम माफी नहीं चाहते, हम जो मुतालबात है ना हमारा पहला मुतालबा है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन प्लेस होने चाहिए, जो 1 साल से हमारे साथ वादा था। दूसरा, जो फ्लड के अंदर लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं, उनको आप रिलीफ दे, फौरन कैश की सूरत में दे, जो भी सूरत दे, आप फौरन डिले कर रहे हैं। तीसरा, जो गंदम के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है, फेडरेशन को आप कमजोर कर रहे हैं, आपको वो पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। KPK में आज आटा शार्ट हुआ पड़ा है, कश्मीर में शार्ट है, हर जगह पे आप अपनी गंदम को नहीं जाने देते, वो प्लीज उसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं। और चौथे नंबर पे जो गवर्नेंस का इश्यूज हैं वो हमारे हल होते रहेंगे, लेकिन ये हमारी बजाय बातों का जवाब देने के रोजाना तानाजनी से परहेज किया जाए। हम यकीनन हम जब अब आज जाना आप देखें मामलात, हमारा कारकुन, हमारा जो फॉलोअर्स है वो बड़ा परेशान है, और इनकी तानाजनी की वजह से ऑलरेडी हम जो इनके साथ चल रहे हैं वो लोगों को हमने बड़ा उसको अपनी सियासत दाव पे लगाई है। तो मेरे ख्याल में ये उनको सोचना चाहिए। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा क्योंकि मैं एक फंक्शन में पहुंच चुका हूँ, तो मैं बड़ी मेहरबानी नहीं, खुले दिल से आपकी इजाजत देते हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। एडवोकेट फैसल साहब, आपका लास्ट कमेंट मुझे चाहिए पंजाब की सूरत हाल पे। मरियम नवाज कह रही हैं अभी तक के मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखिए, मरियम नवाज साहबा ने जो जुबान इस्तेमाल की है अपने इत्तेहादियों के खिलाफ, ये सियासी असूलों के बरक्स है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। यानी उनको कशकोल उठाने वाला कहना या उनको कुछ भी, इस पे पीपल्स पार्टी का रिएक्शन तो गुफ्तगू की हद तक ही जरूर होगा, बाकी तो इसमें कोई ऐसी दरार नहीं पड़ने वाली। और मरियम ये जानती हैं कि ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, लिहाजा वो कहती हैं, लेकिन सियासी कोई अखलाकियात होती हैं, कोई असूल होते हैं, उसमें इस किस्म की जबान या पंजाब की मतलब मामे चाचे बनने की नून लीग को अकेले को क्या जरूरत है? क्या पंजाब तो सबका है, चाहे वो जहाँ मर्जी से है, और पूरे पाकिस्तान का है पंजाब, पूरा पाकिस्तान पंजाबियों का है। राइट, एडवोकेट फैसल साहब कह रहे हैं कि नून लीग मामे चाचे न बने, कोई पंजाब ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। PTI वाले वहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, रहमान साहब, नदीम अफजल चंद साहब। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू कमिंग मंडे 8 o'clock इंशाल्लाह ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।